الرحیم خیبر ترجمان ٹیلی ویژن کی معزز ناظرین السلام علیکم. میں ہوں سنگر خان اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. ناظرین کرام، پاکستان میں ماضی میں ایسا ہوتا تھا کہ بعض سیاسی پارٹیاں الیکشن جیت کی حکومت بناتی تھی اور بعض پارٹیاں اپوزیشن میں چلی جاتی تھی، حکومت کے خلاف ایک مضبوط اپوزیشن بناتی تھی. لیکن اس بار 2024 کے الیکشنز کے بعد ایسا ہوا ہے کہ اپوزیشن کے اندر ایک اپوزیشن موجود ہے. جمعیت علماء اسلام اور پاکستان تحریک انصاف ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو ان کی وجوہات پہ بات کریں گے اور یہ بھی جانیں گے کہ حکومت کو اس کا کتنا فائدہ ہو رہا ہے اور اپوزیشن کو کتنا نقصان ہو رہا ہے. چند روز پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب نے عمران خان صاحب سے ملنے کی خواہش ظاہر کی ہے. تو کیا مولانا صاحب عمران خان صاحب سے مل کے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ ایک نئی حکومت بن جائے گی جس میں مولانا صاحب صدر ہوں گے اور عمران خان صاحب وزیر اعظم ہوں گے. تو یہ بھی معلوم کریں گے. ان موضوعات پہ گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق گورنر خیبر پختونخوا حاجی غلام علی صاحب. تو سر، ہمیں وقت دینے کا بہت شکریہ. بڑی مہربانی، آپ کا شکریہ. سر، پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ یہ اپوزیشن کے اندر یہ اپوزیشن کیوں موجود ہیں؟ جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم. اپوزیشن کے اندر اپوزیشن موجود نہیں ہے. ہماری سیاسی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ مختلف سوچ اور آپس میں الیکشن لڑنے والے جب بھی اسمبلیوں میں جاتے ہیں تو اسمبلیوں کا جو ہول ہے یا اس کی جو ریڈکشن ہے اس میں یا ایک حکومت بنتی ہے دوسری اپوزیشن. اب وفاق میں ایک حکومت بن چکی ہے، جس طرح بھی بن چکی ہے، آج تک پاکستان کے عوام اس کو تسلیم نہیں کرتے اور جمعیت علماء اسلام بھی اس پہ تحفظات کا اظہار اول روز سے کر رہی ہے. دوسری جانب تحریک انصاف کے ساتھ چونکہ وہ سیاسی پختگی نہ ہونے کی وجہ سے ماضی میں ان کے ساتھ بہت زیادہ دوریاں پیدا ہو گئی تھی اور بہت زیادہ تلخیاں بھی پیدا ہو گئی تھی. باوجود اس کے کہ جمعیت علماء اسلام اس ملک کی سیاست میں ایک اہم رول ادا کرتی اور ہمیشہ آئینی رول ادا کرنے کو ترجیح دیتے ہیں. اب پھر آہستہ آہستہ آپ نے دیکھ لیا کہ جو پی ٹی آئی اور جے یو آئی، پی ٹی آئی کے کافی وفود مولانا فضل الرحمان سے انہوں نے ملاقاتیں کی اور بالآخر وہ جو تلخی تھی وہ ذرا کم ہو گئی اور مولانا نے کئی بار یہ کہا کہ اب ہمارے اور ان کے درمیان اختلافات کا ایک بہت بڑا پہاڑ ہے اور اس پہاڑ کو عبور کرنا اس طرح جلدی نہیں ہو سکتا. نظریاتی اختلافات کا ایک پہاڑ. تو بس شکر ہے ابھی یہ 26ویں آئینی ترمیم میں بھی پی ٹی آئی کا ایک رول تھا اور ہمارا بھی ایک رول تھا. جمعیت علماء اسلام خاص کر قائد کا بہت بڑا رول تھا. سارے پاکستان کے عوام، میڈیا اینکر، سارے لوگ اس کو خیر تحسین پیش کرتے ہیں. اس سے ذرا چوہا اب یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کی سے یہ بات آئی ہے کہ عمران خان کی خواہش ہے کہ مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کرے. تو مولانا فضل الرحمان نے اس دن بھی بیان دیا تھا کہ میں اگر وہ باضابطہ دعوت دے تو میں اس پہ سوچوں گا، ملوں گا، میں سوچ لوں گا. اس نے یہ کہا کہ میں سوچ کر فیصلہ کر لوں گا. ہم سیاست میں نفرت کے خاتمے کے لیے کوشش کر رہے ہیں. سیاست نفرت کا نام نہیں ہے. بعض لوگوں نے سیاست کو نفرت بنا دیا اور ذاتی دشمنیوں میں تبدیل کر دیا. ہم سمجھتے ہیں کہ ملک میں سیاست جو ہوتی ہے یہ 2-3 سٹیج ہے. ایک ہے کہ ریاست پہ جب بھی برا وقت آئے تو پورا پاکستان کھڑا ہوگا. ریاست کے خلاف کسی کو بھی سیاست کرنے کی اجازت نہیں ہے. ہم سیاست کو ریاست پر فوقیت نہیں دیں گے بلکہ ریاست کو فوقیت دیں گے سیاست پر. ایک ہمارا یہ سوچ ہے.
دوسری بات یہ ہے کہ اب پی ٹی آئی کا اور حکومت کا بہت بڑا اختلاف ہے. ان میں سے کچھ اختلافات ہمارے اور پی ٹی آئی کے ملتے جلتے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں کہ الیکشن چوری ہوا ہے, وہ بھی کہتے ہیں کہ الیکشن چوری ہوا ہے. سر الیکشن چوری پہ ایک کنٹراڈکشن آتا ہے. اگر آپ یہ فرماتے ہیں کہ الیکشن چوری ہوا ہے خیبر پختونخوا کے اندر, تو وہ پاکستان تحریک انصاف نے یہاں پہ ان کی حکومت ہے, تو کیا آپ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ پھر یہ چوری پاکستان تحریک انصاف نے کیا ہے؟ ان کے ساتھ آپ مل کے الیکشن کے دھاندلی کے خلاف آپ تحریک چلائیں گے؟ دیکھیں ایسی بات نہیں ہے. الیکشن پہ بہت زیادہ تحفظات ہیں. ہمارے وزیر اعظم کے مشیر اور سابقہ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب کے ایک انٹرویو جیو اور تمام چینلوں پہ آپ نے دیکھی ہوگی 1 مہینہ 1.5 مہینہ پہلے, کہ پاکستان میں الیکشن کبھی بھی فیئر نہیں ہوئے. حقیقت یہ ان کی بات ہے. اب ایک ذمہ دار شخص اگر یہ کہتا ہے تو ہمیں اس طرف کیوں نہیں جانا چاہیے کہ ہم ملک میں آزادانہ, منصفانہ, غیر جانبدارانہ الیکشن کریں اور جمہور کو یہ حق دے دے کہ وہ جو بھی فیصلہ کرے ٹھیک ہے. اس میں جو کوتاہیاں ہوئی ہیں یا جس کی طرف سے یا نہیں ہوئی, ایک ہمارا ایک شکایت ہے, ایک سوچ ہے, پی ٹی آئی کا ایک سوچ ہے کہ ہمارے ساتھ سارے تینوں صوبوں میں مرکز میں دھاندلی ہوئی ہے. ہم کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو لانے کے لیے کے پی ان کے حوالے کرنا ایک سوچ سمجھا منصوبہ تھا, جی, تاکہ باقی جگہ میں ان کو نکالا جائے. تو یہ چیزیں دیکھیں میرے خیال میں یہ ریاست کے لیے بھی اچھی نہیں ہے, یہ قوم کی ترقی میں بھی رکاوٹ بنے گی. اور ہم نے اپنے 75-76 سال اسی میں ضائع کر دیا کہ ایک کو اتارو اور ایک کو لاؤ اور دوسرے کو لاؤ. یہ چیزیں ابھی ثانوی ہونی چاہیے, اور ہم ریاست کے ساتھ ہیں, ریاستی اداروں کے ساتھ ہیں, لیکن ریاست اور ریاستی ادارے بھی جمہور کے فیصلے کو مانیں گے. اگر وہ جمہور کے فیصلے کو نہیں مانتے تو اس طرح افراتفری ہوگی, اور آج ہماری معاشی صورتحال دن بدن تباہی کے دانے پہ جا رہی ہے. آج سال نو کا پہلا دن ہے, اخبارات دیکھ لو, پیٹرول مہنگا, ڈیزل مہنگا, ٹول پلازے کے ریٹ یا چند سال پہلے 100 روپے تھا, آج 500 روپے کر دیا اسلام آباد ٹو پشاور. لیکن اس طرح کے فیصلے, اور پھر یہ فیصلے کون کرتے ہیں؟ یعنی اگر حکومت ٹول پلازے نیلام کرتی ہے یا کوئی چیز بھی آکشن کرتی ہے, اس میں لکھا ہوتا ہے شیڈول کے اتنے پیسے اس سالوں کے لیے لوگے. تو یہ چیزیں ہیں کہ ہمیں پاکستان کو ترقی کے راہ پہ چلائیں گے اور ترقی کے راہ کے منزل تک پہنچائیں گے. تو اس میں تمام سٹیک ہولڈر اپنا حصہ ڈالیں گے. پاکستان کی ترقی یہ ہم سب کی ترقی ہے. ٹھیک ہے, سیاسی اختلافات, نظریاتی اختلافات جماعتوں کے اندر ہوتی ہے, لیکن یہ جو آج کل ٹرینڈ نکلا ہے کہ بھائی دھاندلی ہوئی ہے, اب دھاندلی ہوئی ہے کیوں ہوئی ہے؟ کیا میں ریاست پاکستان کا نمائندہ نہیں ہوں؟ میں اس ریاست کا شہری نہیں ہوں؟ تو اگر جب میں اس ریاست کا شہری ہوں تو میرے ساتھ کس طرح زیادتی ہو رہی ہے؟ تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس ریاست کو دلدل سے نکالیں, اس نفرت سے نکالیں, ہم معاشی اور سیاسی صورتحال کو بہتر کریں. جب سیاسی صورتحال بہتر ہوگی خود بخود معاشی حالات درست ہو جائیں گے. گورنر صاحب, آپ نے فرمایا کہ ٹرانسپیرنٹ الیکشنز ہو تو ایک حقیقی منتخب لوگوں کی ایک حکومت سامنے آئے گی, لیکن یہ تب ممکن ہوگا کہ جب سیاستدان آپس میں بیٹھ کے, سیاسی پارٹی آپس میں بیٹھ کے ایک نیا چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کرے, جس میں ٹھیک ہے جمعیت علماء اسلام اور پاکستان تحریک انصاف تو اب ساتھ چلنا چاہتی ہے, لیکن حکومتی جماعتیں تیار نہیں ہے. تو کیا آپ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ جو حالت ہے, جو غیر جمہوری طاقتوں کو جو سپیس دی گئی ہیں, اس کے ذمہ دار سیاستدان ہیں؟ نہیں, سیاستدان تو نہیں ہے, لیکن بس ان کو یوز کیا جاتا ہے. دیکھو
یعنی پاکستان کے عوام، اب میں تو زیادہ لوگوں سے ملتا ہوں، آپ کو پتہ ہے کہ عوامی نمائندہ ہوں، بہت بحیثیت گورنر بھی اور اب بھی، یعنی عوام ہمیں کہتے ہیں کہ آج سے 2 سال پہلے 3 سال پہلے شہباز شریف جیل میں تھے، نواز شریف جیل میں تھے، باقی سارے لوگ جیل میں تھے، ان میں کو مقدمات تھے، وہ ختم ہو گئے، اور آپ جنہوں نے مقدمات بنائے وہ جیلوں میں ہیں۔ آج سعد رفیق کا بیان تھا کہ مجھے تو جیل میں عمران خان نے نہیں ڈالا، مجھے تو فلانے نے ڈالا۔ دیکھیں یہ چیزیں ختم ہونی چاہیے۔ اگر ہم یہ چیزیں کریں گے تو ریاست خدا نہ خواستہ کمزور ہوگی۔ ریاست کی کمزوری کوئی پاکستانی شہری برداشت نہیں کر سکتا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ملک کے آئین اور دستور کے مطابق جمہور کو اس کی طاقت تسلیم کرے، اور یا پھر ترمیم کرے آئین میں کہ یہ طریقہ کار ہوگا، نامزدگیاں ہوں گی، فلانا ہوگا، تو اس کے بغیر کام نہیں بنے گا۔ ہم یہ چاہتے ہیں، ابھی بھی مولانا فضل الرحمان صاحب بہت بڑا رول ادا کرتے ہیں۔ اب دیکھیں پاکستان کی تاریخ میں پہلی حکومت ہے جو کہ اقلیت کی ہے، وفاق میں پیپلز پارٹی تو حکومت میں کہتے ہیں ہم ساتھ دیں گے، کسی بات پر دیں گے، کسی کے نہیں۔ تو کیا اقلیتی گورنمنٹ بن سکتی ہے؟ ملک چلا سکتی ہے؟ وہ ملک نہیں چلا سکے گی جب تک ان کے پاس اکثریت نہ ہو۔ اور آئے روز بلاول بھٹو زرداری صاحب بیانات دے رہے ہیں کہ یہ اس طرح فیصلے کر رہے ہیں، اس میں جو سرمایہ کاری ہے وہ رک جاتی ہے، اور سوچتی ہے کہ حکومت نام کی تو کوئی چیز نہیں ہے، اقلیت میں بیٹھے ہوئے حکومت کس طرح فیصلے کرے گی؟ اگر پیپلز پارٹی ساتھ نہ دے تو پھر کیا ہوگا؟ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ایک مضبوط حکومت بنائیں، جمہوری اقدار کو فروغ دیں، ایک دوسرے کے عزت و احترام اور خاص کر بنیادی حقوق کا خیال رکھیں، اور اس ریاست کو اور اس ریاست میں بسنے والے 24 کروڑ عوام کو تحفظ دیں، ان کی مشکلات کا خاتمہ کریں، وہ بے روزگاری کا خاتمہ کریں۔ نوجوان بے روزگار پھر رہے ہیں، آپ نے دیکھ لیا جتنے بھی لوگ آئے 30-40 آپ نے دیکھ لیا، سارے روزگار مانگ رہے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں ان چیزوں ایشو کو ٹارگٹ کرنا چاہیے۔ ہم آپس میں اختلافات، ہم نے 76 سال سے اپنے ماضی سے سبق نہیں سیکھا، تو ہمیں سب سٹیک ہولڈر کو بیٹھنا چاہیے تاکہ ہم اس چیز کا خاتمہ کریں اور ملک کو ترقی کے راہ پہ گامزن کریں۔ گورنر صاحب ایک سوال یہ کہ ایک طرف آپ حکومت سے ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں، جمعیت علماء اسلام اظہار کرتی ہے کہ یہ ایک حقیقی نمائندہ حکومت نہیں ہے، دوسری سائڈ جب یہ کوئی فیصلہ کرتی ہے تو جمعیت علماء اسلام اس کو سپورٹ کرتی ہے، جیسا کہ 26 کنسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ، تو یہ تضاد نہیں ہے؟ نہیں جی، ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں اب اسمبلیاں تو موجود ہیں، ایک اقلیتی حکومت بیٹی ہے، اور 7 پیپل پارٹی مل کر جب اکثریتی بن جاتا ہے تو ایک قانون سازی اسمبلی کا حق ہوتا ہے، وہ قانون سازی کرتے ہیں۔ تو انہوں نے جو قانون سازی کرنی تھی یا جو ترمیم لائی تھی، تو مولانا فضل الرحمان نے کہا یہ تو کالا ناگ ہے، تو اس نے یہ رول ادا کر کے اس ترمیم کو جو 56 شقوں پر مشتمل تھی اس کو 22 پر لے آیا۔ یعنی رول تو ادا کر دیا نا، کہ خطرہ ہے تو زیادہ سے زیادہ خطرے سے کم کو لایا جائے، اور اس میں تمام سیاسی جماعتوں کو ان بورڈ کیا۔ اور یہی جمہوریت کا حسن ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے ٹیبل ٹاک کر لیں۔ ہم پہلے دن سے یہ کہہ رہے تھے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ ٹیبل ٹاک کیا جائے، جمہوریت میں ٹیبل ٹاک کی سب کچھ ہے، لیکن نہیں آخر کار ٹیبل ٹاک شروع ہو گئی۔ ہم اس پہ خوش ہیں، ہم پاکستانی ہیں اور اس پاکستان میں رہیں گے، اس کی ترقی ہماری ترقی ہے، اس کی خوشحالی ہماری خوشحالی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم یہ سسٹم کو جو بھی ہے اس سے نکال کر، اس دلدل سے نکال کر ہم اس کو ایک صحیح جمہوری راستے پہ ڈال دیں، اور اس میں لوگ اپنا
تمام سٹیک ہولڈر اپنا رول ادا کریں۔ گورنر صاحب، ایک زیر سیاستدان ہونے کے ناطے آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ یہ جو مذاکرات چل رہے ہیں، آج اس کا دوسرا راؤنڈ ہونے جا رہا ہے، مذاکرات کے لیے جو ماحول ہوتا ہے وہ سازگار اس لیے نہیں ہے کہ اپوزیشن کی طرف سے بھی تلخ بیانات آ رہے ہیں، حکومت کی طرف سے بھی سیاسی دہشت گرد اور سیاسی دہشت گرد پھیلانے والی جماعت کہی جا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کو، تو کیا آپ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ ایسے ماحول میں مذاکرات کا کوئی مثبت نتیجہ نہیں نکلے گا؟ دیکھیں، ہم سیاسی لوگ ہیں اور ایسے سیاسی بھی نہیں کہ کل آئے ہوئے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر مذاکرات کی کمیٹی بیٹھ گئی تو ہمیں اچھا سوچنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مذاکرات کو کامیاب کرے، کیونکہ اس کی کامیابی سے ملک کے کچھ مسائل حل ہو جائیں گے۔ یہ جو عدم اعتماد کی فضا یہ ختم ہو جائے گی۔ حالانکہ ہمارا خود جب الیکشن ہوگا، کل ہوگا، مہینے بعد ہوگا، سال بعد ہوگا، پھر اس صوبے میں پی ٹی آئی اور جے یو آئی کا مقابلہ ہوگا۔ اس صوبے میں نہ پیپلز پارٹی ہے، نہ این پی ہے، نہ مسلم لیگ ہے۔ آج کے ماحول میں وہ بالکل ایسے ہوائی رہ گئے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم یہ نہیں کہتے مقابلہ پھر ہمارا اور ان کا ہوگا، لیکن ہم مقابلے سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ جمہور کو اختیار دو، اور اگر کسی کو جس پارٹی کو بھی جمہور پسند کرتی ہے اور اس کو اپنا رائے دیتی ہے، اس پہ کانفیڈنس کرتی ہے، تو ٹھیک ہے۔ تو ہمیں اچھا سوچنا چاہیے کہ مذاکرات کامیابی کی طرف جائے۔ اب ناکامی کی طرف جائیں گے تو جب خدا نہ خواستہ ناکامی کی طرف جائیں گے تو پھر ہم بات کریں گے کہ کس کا قصور ہے اور کیا ہونا چاہیے۔ گورنر صاحب، یہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو عمران خان صاحب سے ملنے کی خواہش ظاہر کی ہے، تو کیا یہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ مولانا صاحب اس سے کیا حاصل کرے گا؟ اب دیکھیں، اب تصحیح کر لیں، مولانا صاحب نے خواہش ظاہر نہیں کی ہے، انہوں نے خواہش ظاہر کی ہے، اور مولانا صاحب نے کہا کہ جب باضابطہ دعوت مل جائے تو پھر میں سوچوں گا۔ تو سیاسی جماعتوں کے درمیان رابطہ اگر اختلاف ہو یا امائے تو ہونا چاہیے، اچھی بات ہے، اور پھر جماعت فیصلہ کرے گی۔ مولانا صاحب شکر الحمدللہ اس وقت پاکستان کے ایک زیرک سیاستدان ہیں۔ گورنر صاحب، مولانا صاحب ایک فلیکسیبل آدمی ہے، ایک زیرک سیاستدان ہے، وہ ہر کسی کے ساتھ چل سکتا ہے۔ اگر مشرف کی حکومت کا حصہ بن سکتے تھے تو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بھی وہ چل سکتے ہیں، لیکن کیا آپ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ ابھی تک مولانا صاحب کو راضی کرنے کے لیے، ساتھ چلنے کے لیے، یہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کی سیاسی ناکامی ہے؟ نہیں، بات چیت دیکھیں، ان کا اپنا ایک سوچ ہے، نظریہ ہے، جماعت ہے، اپنا ایک منشور ہے، ہمارا اپنا ایک منشور ہے۔ بات چیت ہوتی رہی کافی، دیکھو جو تلخیں تھی، میرا خیال کمی آئی، 200 سے زیادہ وفود مولانا صاحب سے ملے ہیں پی ٹی آئی کی۔ ہم نے کبھی کسی لہجے میں آپ نے جمعیت علماء اسلام کے کسی رکن کا بیان بھی نہیں پڑھا ہوگا، نہ کوئی طنز نہ کوئی تانا۔ اس کو کہتے ہیں سیاسی جماعت۔ اب باقی جماعتوں میں دیکھیں آپس میں طنز و تنازع کھڑے کر لیتے ہیں۔ ہم یہ کہ ہمارے جمعیت علماء اسلام ایک تاریخ رکھتی ہے اور سیاسی تاریخ رکھتی ہے۔ ہمارے دامن پہ کبھی ریاست کے خلاف، آئین کے خلاف کوئی دبا نہیں۔ ہم آئین اور ریاست کے تحفظ کے لیے سیاست کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ اپنا ایک نظریہ ہے۔ ابھی بھی 26ویں آئینی ترمیم جو ہو گئی تو ہم نے عوامی جو عوام کے ساتھ جو چیز جمعیت چاہتی سوچتی تھی کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، اس کا بھی خاتمہ کیا، اور اپنے کاس کو بھی شامل کیا۔ اور وہ اس طرح کاس تھا کہ آئینی ترمیم منظور ہو کر بھی اس کو روکا گیا، اور روکنے کے بعد جو مولانا فضل الرحمان صاحب نے ان کو للکارا، اور بالآخر 2 دن پہلے اس بل پہ دستخط ہو گیا اور ایکٹ آف پارلیمنٹ بن گیا۔ دیکھیں، اور ہم نے بڑے تامل سے اس سب چیز کو مولانا فضل الرحمان نے پائے تکمیل تک پہنچایا، اور ایک بہت بڑی
پاپولیشن کی اس نے نمائندگی کی. اس میں ایک سوال یہ ہے کہ حکومت نے مولانا فضل الرحمان صاحب کا جمعیت علماء اسلام کا مطالبہ مان لیا. سوسائٹیز رجسٹریشن امینڈمنٹ بل 2024 جو جمعیت علماء اسلام کا جو مسودہ تھا اس پر صدر صاحب نے دستخط کیا, اس کو منظور کیا گیا. تو کیا آپ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ آنے والے سالوں میں یا آنے والے دنوں میں جمعیت علماء اسلام اور حکومت کے درمیان ناراضگیاں کم ہوتی جا رہی ہے اور خان صاحب کی بجائے مولانا صاحب حکومت کے ساتھ چل جائے؟ دیکھیں یہ تو ہماری شورا فیصلہ کرے گی, جماعت فیصلہ کرے گی, اور ہم جو جمعیت علماء اسلام کی سیاست کا محور جو ہے نا وہ اپنا نظریہ اور سوچ ہے. کم عجم میں 10-12 MNA کے عجم میں بھی ہم نے اپنا آئین میں اپنا لوہا منوا دیا. اب دیکھ رہے دوسری طرف 80-90 نے نہیں منوائے. تو یہ سیاسی بصیرت ہوتی ہے, اور یہ ذات کے لیے نہیں, یہ ہمارے اس کاسٹ کے لیے, ان لوگوں کی سوچ کے لیے جو ہمارے ساتھ ہے, اور اس دینی مدارس, دینی علوم کے فروغ کے لیے. آج پاکستان کے وہ لوگ بھی مولانا فضل الرحمان کو خیر تحسین پیش کرتے ہیں جو چند دن پہلے ٹی وی پہ آ کے مخالفت کر رہے تھے. لیکن ہم کسی کو یہ نہیں کہتے, ہماری سوچ جمعیت علماء اسلام کی سوچ بڑی سوچ ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہم ترقی کی راہ پر پورے ملک کے لوگوں کو لگا دیں. اب اس کے لیے کوشش کرنی ہے نا. اب ہماری جتنی طاقت اور قوت ہے اس سے زیادہ کوشش کرتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ ایک وقت آ جائے گا کہ پاکستانی قوم, پاکستانی نوجوان جمعیت علماء اسلام کے اس جھنڈے کو اور اس کی سوچ کو اپنا سوچ سمجھیں گے اور ہمارا ساتھ دیں گے. سر, اگر جمعیت علماء اسلام پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اپوزیشن کا حصہ بنتی ہے قومی اسمبلی کے اندر, تو صوبائی اسمبلی کے اندر ایشوز موجود ہیں جس پہ ان کا اتفاق نہیں ہو سکتا ہے, جیسا کہ جو بلدیاتی نمائندوں کا ایشو ہے. اپوزیشن کی جماعتیں بشمول جمعیت علماء اسلام احتجاج پہ اور آج پھر سے وہ سڑکوں پہ آ گئی ہیں. تو کیا آپ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ ایک رکاوٹ بن سکتا ہے؟ نہ, سیاست میں یہ کوئی لازمی بات نہیں ہے. ہمارے ملک کی تاریخ آپ ہمارے ہمسائے کے انڈیا کی دیکھ لو, باقی دنیا میں دیکھ لو. جب قومی اسمبلی میں جو آدمی اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو وہ پھر ماضی میں حکومت میں اپنے پرامس میں رہی ہے. چونکہ یہ ایک ایشو کی سیاست ہوتی ہے, اور جو اپوزیشن کے ساتھ ملنے سے آپ کے منشور کو فوقیت ملتی ہے, یا حکومت کے ساتھ پھر اصول بھی ہوتے ہیں. اگر حکومت ہمیں دعوت بھی دیتی ہے اور جماعت یا جماعت کی شورا یہ فیصلہ کرتی ہے کہ اس شمولیت میں ہمیں نقصان ہے, تو پھر وہ فیصلہ نہیں ہو سکتا. تو یہ جماعت فیصلہ کرتی ہے اور ہمیشہ کرتی رہی ہے ساری جماعتیں. کون ہم پہلے دیکھو ادھر اگر اپوزیشن لیڈر مولانا فضل الرحمان لیڈر آف دا اپوزیشن تھا تو ادھر ہماری حکومت تھی. بلوچستان میں جن کی حکومت ہوتی ہے وہ قومی اسمبلی میں اپوزیشن میں ہوتی ہے. تو یہ ایک جمہوری سوچ ہے جو ہر ایک اپنے منشور کو اور اپنے ویژن کو, اپنے کارکنوں کی سوچ کو وہ کس طریقے سے اس کو فوقیت دیتے ہیں وہ سوچتے. اور جماعت پھر جماعت کا فیصلہ, شورا کا فیصلہ وہ پورے جماعت کا اور پورے قوم کا ہوتا ہے, تو پھر وہی فیصلہ ہوتا ہے. سر, اگر ایسی کوئی حکومت بن جائے کہ جس میں عمران خان صاحب وزیر اعظم ہو اور مولانا فضل الرحمان صاحب پریزیڈنٹ آف پاکستان ہو, ایک کولیشن حکومت دونوں کی بن جائے, تو کیسے رہے گی یہ حکومت؟ یہ تو جب الیکشن ہوں گے تو پھر پتہ لگے گا نا. یہ باتیں اب قابل وقت ہیں, ایسے نہیں ہے کہ اور کوئی چیز بھی اس سیاست میں ناممکن نہیں ہے. آپ دیکھ لیں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ الیکشن سے پہلے کیا تھی, ایسا ہے کیسے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے انتخابی مہم چلایا, اور پھر کیا ہوا, اور کیا مجبوری ہے
پیپلز پارٹی کی کہ حکومت میں شامل ہونے کے باوجود بھی کہ شامل نہیں ہیں، اس کے باوجود بھی حمایت کرتے ہیں، تو یہ ان کا فیصلہ ہے جماعت کا. اس کو اگر نقصان پہنچتا ہے یا اس کو فائدہ ہم سے اچھے سمجھتے ہیں، ہم ان کو یہ ایڈوائس نہیں دے سکتے. تو یہ سیاسی جماعت کا اپنا فیصلہ ہوتا ہے. ماضی میں الیکشن ہو جائے تو پھر جو بھی کولیشن بنتی ہے وہ اس وقت دیکھا جائے. ایڈجسٹمنٹ اور ایک دوسرے کے ساتھ چلنا، مذاکرات کرنا، کمپرومائزز کرنا سیاست کا حسن ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آپ بجا فرما رہی ہے. سر ایک آخری سوال یہ ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین کی طرف سے مولانا صاحب سے ملنے کی ایک دعوت دی جائے مولانا صاحب کو، تو کیا مولانا صاحب خود ملیں گے یا کوئی اور پارٹی کا کوئی عہدیدار ملے گا؟ سننے میں یہ آ رہا ہے کہ مولانا صاحب اب پارٹی کا یہ جو شورا ہے یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ مولانا صاحب خود نہیں ملیں گے بلکہ نور عالم خان صاحب سے اڈیالہ میں ملیں گے. تو اس میں صداقت ہے؟ ایسے کوئی بات نہیں ہے، نہ کوئی ایسا فیصلہ ہے، نہ جماعت اتنا اس کو یہ سوچ ہو نہیں سکتی کہ عمران خان صاحب سے نور عالم خان ملاقات کریں. اس جماعت نے اس پر غور نہیں کیا. دعوت ملے گی تو غور ہوگا اور انشاءاللہ تعالیٰ اس لیول کا فیصلہ ہوگا. گورنر صاحب آپ نے ہمیں وقت دیا، آپ کا بہت شکریہ. گفتگو آپ نے سنی. اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی، اس وقت تک خوش رہیے. اللہ حافظ.